تھک گئے تم؟ پتہ ہے تم تھک گئے ہو، بس اب تم تھک چکے ہو ان پریشانیوں سے اور اتنے سارے مسائل سے۔ اب برداشت ختم ہو گئی ہے، اب زندگی کی بھی خواہش نہیں رہی نا، اور تم اتنا تھک چکے ہو کہ اب ان آنکھوں میں آنسو بھی ختم ہو گئے ہیں، تم سے اب رویا بھی نہیں جاتا۔ تمہیں لگ رہا ہے نا کہ اللہ تمہاری نہیں سن رہا، تم نماز اور قرآن بھی پڑھ رہے ہو لیکن تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم پتھر دل ہو گئے ہو۔ یہی تو وقت ہے جب اللہ سے تم نے اپنا اجر لینا ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ صبر کر کے۔ اور صبر پتہ ہے کیسے کرتے ہیں؟ صبر کا مطلب برداشت کرنا نہیں ہے۔ صبر تو احسان والا معاملہ ہے۔ صبر یہ نہیں کہ مصیبتیں اور مشکلات کو برداشت کرتے کرتے اس حد کو پہنچ جاؤ کہ ایک وقت آئے مزید برداشت کی سکت نہ رہے۔ تمہارا تو سارا ایمان بھی یہ برداشت لے اڑے گی۔ تمہیں برداشت نہیں کرنا ہے، تمہیں تو صبر کرنا ہے، لیکن تم سوچ رہے ہو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو سائنس کے اصولوں کے بھی خلاف ہے، اس کا تو حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب ہو سکتا ہے، میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ تمہیں دنیا ہمیشہ وہ دکھائے گی جو صرف ان دو آنکھوں سے نظر آتا ہے، جو حقیقت لگتی ہے، لیکن تم جانتے ہو نا کہ اللہ نے کہا ہے کہ دنیا صرف دھوکہ ہے۔ حقیقت تو دراصل پردے کے پیچھے ہے، غیب کے پردے کے پیچھے۔ تو تمہیں دھوکے پہ یقین نہیں کرنا، تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ ساری پریشانیاں، ساری برداشت اور ساری برداشت کی حدود کو غیب کے پاس بھیجتے جاؤ۔ تم سب اللہ کے حوالے کر دو۔ کسی نے برا کیا ہے تو اس کے لیے دل میں بغض رکھنے کے بجائے سب غیب کے دروازے سے اللہ کے حوالے کرتے جاؤ۔ جب ہم اللہ پر یقین کر کے اپنے سارے معاملات اس کے حوالے نہیں کرتے، تب ہم خود پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور اس لیے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ بھی مایوسی کی ہی ایک شکل ہے۔ صبر انسان کو سخت دل نہیں بناتا بلکہ نرم کر دیتا ہے۔ اور پتہ ہے صابرین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ہر قدم اٹھانے سے پہلے، ہر مصیبت پر رد عمل کرنے سے پہلے اور ہر برے رویے کا جواب دینے سے پہلے سوچتے ہیں۔ وہ فوری رد عمل نہیں کرتے۔ جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے تو وہ یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں یا اللہ سے مدد مانگ لی جاتی ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ اللہ سے مدد صرف دو ہی طریقے سے مانگی جا سکتی ہے، ایک صبر سے اور ایک نماز سے۔